اب یہاں پر جو ہے سفیان کہتے ہیں، حضرت سفیان کہتے ہیں کہ زن دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی زن مطلب ایک کسی کے بارے میں خیال سوچنا، ایک طرح کا زن گناہ کا سبب ہے اور ایک طرح کا زن گناہ کا سبب نہیں ہے۔ جو زن گناہ کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں گمان کرے اور اسے زبان پر لائے۔ ایک زن ایسا ہے جو گناہ ہے، اور وہ کیسا گناہ ہے؟ وہ زن کیسا ہے کہ ایک شخص کسی آدمی کے بارے میں سوچے، گمان کرے اور اسے زبان پر لائے، تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور جو زن گناہ کا سبب نہیں ہے تو وہ زن کیسا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں گمان کرے اور اسے زبان پر نہ لائے۔ تو اگر آپ نے زبان پر نہیں لایا تو آپ بچ گئے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ آپ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ نے خالی سوچے نا، چل جائے گا، کیونکہ سوچ پر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ آپ کا اختیار نہیں، لیکن زبان پہ لانا آپ کا اختیار ہے۔ کیا ہے؟ سوچ میں آنا آپ کا اختیار نہیں، غیر اختیاری ہے۔ غور کرو میں کیا بول رہا ہوں۔ سوچ میں آنا، کسی کے بارے میں غلط خیال، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن زبان تک اس بات کو لانا آپ کے اختیار میں ہے۔ یہ مطلب یہی ہوا نا؟ یہ حدیث کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اس کے مفہوم کو سمجھنا پڑے گا نا، اس کے مفہوم کو سمجھنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو یہ مفہوم کیا ہے اس کا حدیث کا؟ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جو بندہ ظن کرتا ہے، کیا یعنی کسی کے بارے میں انٹرپریٹ کرتا ہے، خیال کرتا ہے، یعنی ظن رکھتا ہے کہ یہ جو ہے غلط ہے، تو دو کیٹیگری ہے اس میں، ایک ظن کرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا اور ایک ظن کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ تو وہ کون ہے جو گناہ گار ہوگا؟ جو ظن تو کرتا ہے، خیال میں لاتا ہے، لیکن اس کو زبان پر لے کر آ جاتا ہے، کسی کے یعنی بولنا شروع کر دیتا ہے کسی کے بارے میں، اس کے بارے میں تیسرے کو بولنا شروع کر دیتا ہے، چوتھے کو بولنے لگتا ہے۔ زبان پہ آئے گا تبھی تو، زبان پہ کب آئے گا؟ اکیلا بیٹھا رہے گا تو زبان پہ آئے گا، وہاں وہ بہت برا ہے، وہ بہت برا ہے، تو لوگ بولیں گے نہیں کون ہے، کس سے بات کر رہے ہیں؟ زبان پہ کب لائے گا وہ؟ ارے جب سامنے کوئی ہوگا بتانے کے لیے۔ تو باتوں کو سمجھو نا، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سوچا لیکن زبان پر نہیں لایا تو وہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی سمجھے کہ اگر خیال میں آ گیا تو کوئی ٹینشن نہیں، اگر کوئی غلط خیال آ جاتا ہے تو ٹینشن مت لو، ارے یہ حدیث بتا رہی ہے تم کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ دو چیز ہے بھائی، اللہ نے دو چیز رکھا ہے، ایک اختیاری ہے اور ایک غیر اختیاری ہے۔ کان بند کرو، کان بند کرو ذرا، تو یہ اختیاری بھی ہے غیر اختیاری بھی۔ کیا ہے؟ ہاں کیسے بند کروں گا بتاؤ ذرا؟ کھلا ہوا ہے نا، ایسے کو بند کرو، یہ اب بند نہیں ہو رہا ہے، بند ہو رہا ہے کیا؟ ہاں تو یہ غیر اختیاری ہے، لیکن ایسا رکھوں گا تو بند ہو جائے گا، لیکن کتنی دیر رکھوں گا ایسا؟ ابھی سو گیا میں، ڈی جے بج رہا ہے بازو میں، ایسا کر کے سوؤں گا، 2 منٹ میں ہاتھ دکھ جائے گا میرا۔ کیا ہو جائے گا؟ 2 منٹ میں کیا ہوگا؟ ہاتھ دکھ جائے گا میرا۔ تو یہ غیر اختیاری ہے۔ کیا ہے؟ غیر اختیاری۔ آنکھ بند کرو، یہ دیکھو بند کیا اس نے، آنکھ کھولو، یہ دیکھو کھول دیا۔ یہ کیا ہے؟ اختیاری ہے۔ ایک پیر اٹھاؤ ہوا میں، اختیاری ہے، دونوں پیر اٹھاؤ، غیر اختیاری۔ تو ایک زن کیا ہے؟ اس میں گناہ نہیں ہے، اور ایک زن جس میں گناہ ہے، تو وہ دونوں کا فرق بتا رہا ہوں آپ کو۔ فرق کیا ہے معلوم ہے؟ اختیاری اور غیر اختیاری۔ خیال میں آ گیا یہ غیر اختیاری ہے۔ کیا ہے؟ غیر اختیاری، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ ارے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، میں نہیں بول رہا، حدیث بول رہا ہوں آپ کو۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ میں نہیں، میرا انٹرپریٹیشن نہیں ہے یہ۔ ابھی تک جتنی باتیں کیا میں اپنی نہیں کر رہا ہوں، حدیث کی بات کر رہا ہوں میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ کہ نہیں؟ تو دوسرے لوگ کون ہیں؟ اختیار والے ہیں، تو منہ سے بولنا اختیاری ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے بولنا۔ کیا بولنا؟ سوچ سمجھ کے بولنا، تول مول کے بول، تول مول کے بول، تول مول پھر بول۔ کیوں بولا گیا ہے ایسا؟ محاورہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ وہ اختیاری ہے۔ کیا ہے؟ اختیاری ہے۔ منہ سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا جب تک آپ نہ چاہو، انشن نہیں نکل سکتا، گالی آپ کے منہ سے نہیں نکل سکتی جب تک آپ نہ چاہو، آپ کسی کو برا بھلا بول ہی نہیں سکتے جب تک آپ چاہو نہیں۔ آپ چاہو گے تو بولو گے، یہ اختیاری چیز ہے، لیکن کسی کے بارے میں سوچنا غلط، یہ غیر اختیاری ہے۔ کیا ہے؟ غیر اختیاری ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے نا بھائی، ہاں تو حدیث کے مفہوم کو سمجھنا پڑے گا نا۔
اب آئیے، اس حدیث میں بدگمانی سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے. اس حدیث میں بدگمانی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کیونکہ یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے. جھوٹ کی بدترین قسم میں سے ایک بدترین قسم کیا ہے؟ بدگمانی. کسی کے لیے بدگمانی پال لینا. آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ انٹرپریٹ کر رہے ہو خالی کہ نہیں 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 یہی چور ہے، کسی نے چرایا، پتہ چلا چور کوئی اور نہیں. تو یہ بدترین جھوٹ تھا. کیا تھا؟ بدترین جھوٹ تھا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اس لیے عام حالات میں ہر مسلمان کی بابت اچھا خیال رکھنا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ کوئی واضح ثبوت اس کے برعکس موجود ہو. ہاں، اگر ثبوت مل گیا تو پھر آپ کو جو ہے نا منہ سے برا بولنا ہے. کیا ہے؟ منہ سے برا بولنا ہے اور دل میں برا جاننا. منہ سے برا بولنا ہے اور دل میں برا جاننا ہے. یہ آپ پہ فرض ہو جائے گا. اگر وہاں پہ ثابت ہو گیا کہ یہ چور ہے، کیا ہو گیا؟ اس کے اوپر سزا دینا آپ کو فرض ہو جائے گا. سزا بولے تو مار نہیں دینے کا ہے، پولیس چوکی میں جانے کا، یا پھر اس کو ڈرانے کا، یا پھر کسی عالم کو بتا دینے کا، یا ماں باپ کو بتا دینے کا. اس کے بھی طریقے ہیں. نہ تو بدل لے چاقو لیے گھوپ دیے، بولے اللہ نے بولا نا کہ بولے ثواب ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے عقل دیا ہے نا آپ کو، اس کے طریقے رکھے نا اللہ نے اسلام کے اندر. شریعت اسی کا تو نام ہے نا کہ کس طریقے سے اپنے کو کرنا ہے چیزوں کو، اسی کو تو شریعت بولتے ہیں نا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت آپ کے لیے راستہ بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ کیونکہ شریعت کے ایک معنی ہوتے راستے کے. شریعت کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ. پڑھ لو آپ خدا کی لغت میں. شریعت کا ایک معنی ہوتا ہے راستے کے. اسی راستے سے آپ خدا تک پہنچو گے. شریعت کو چھوڑ دیے تو نہیں پہنچو گے خدا تک، کیونکہ شریعت راستہ ہے. اور اگر شریعت چھوڑ دیے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور شریعت پکڑے رہو تو ایک نہ ایک دن خدا تک پہنچ جائے گے. بس یہی شریعت ہے. بس اتنی ہی شریعت ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی کچھ کہ نہیں؟ ہاں، تو سمجھتے ہوئے چلو میں کیا بول رہا ہوں. اب کیا لکھتے ہیں دیکھو، مفتی اعظم ہند. کیا؟ اب میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں یہ مفتی اعظم ہند ہے کون، تھوڑا سا 2 لائن کا انٹروڈکشن. ہاں، یہ ہے حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجدد دین و ملت، میرے سروں کا تاج، عاشق رسول. ایسا عاشق رسول میں نے نہیں دیکھا آج تک. بہت عاشق رسول گزرے لیکن ایسا عاشق رسول میں نے نہیں دیکھا. جو مطلب آپ نے سرکار کی شان میں جو لکھا ہے نا، ایسا کسی نے نہیں لکھا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تو. یہ آپ کا شعر ہے. کیا ہے؟ آپ کا شعر ہے. کیا بات اس چمنستان کرم کی ہے. ہاں، کیا بات اس چمنستان کرم کی ہے. ہاں، زہرا ہے کلی اور حسن حسین کی. لکھے نا آپ نے پنجزن پاک کی شان میں، لکھے نا آپ نے اہل بیت کی شان میں، لکھا نا آپ نے قصیدہ، اور عشق میں بھی لکھے نا آپ نے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ان کی اولاد ہے مفتی اعظم ہند. کیا ہے؟ یہ ان کی اولاد ہے، یہ ان کے سجادے. تو ان کے سجاد سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی. سنگے درے، سنگ یعنی پتھر، در یعنی سر پہ، دروازے پہ، در پہ ان کے. کرتا ہوں جبھی یعنی ماتھے کو، سائی یعنی سجدہ کرتا ہوں ان کو. سنگے درے جانا پر یعنی جو میری جان ہے ان کے آگے میں کیا کرتا ہوں؟ سجدہ کرتا ہوں. سجدہ نہ سمجھ نجدی، سجدہ نہ سمجھ نجدی. نجدی مطلب غیر مقلدین کو بول رہا ہے. سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ. یعنی کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سجدہ تعظیم کی بات کر رہے ہیں. اس شعر میں بات کس کی ہو رہی ہے؟ سجدہ تعظیم. تو پوائنٹ کو بھی نوٹیڈ کیونکہ آگے میں کچھ بولنے والا ہوں. واضح رہے کہ قدم بوسی اور سجدہ دونوں میری نظر میں ہی نہیں، عام نظر میں بھی بظاہر ایک ہی جیسے ہیں. قدم بوسی اور سجدہ دونوں کیا ہے میری نظر میں؟ عام نظر میں بھی بظاہر ایک جیسے ہیں. ان میں بڑا لطیف فرق ہے. لیکن کیا ہے لطیف؟ یعنی بہت باریک فرق ہے. بظاہر دکھنے میں کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی بھی ویسے ہی ہے جیسا سجدہ عبادت کرتے ہیں، لیکن دونوں میں کیا ہے؟ بہت لطیف فرق ہے. لطیف مطلب باریک، لطیف مطلب، لیکن فرق ہے دونوں میں. کیا ہے؟ مشائخ عظام کے یہاں قدم بوسی ہی ہوتی ہے.
مشائخ اعظام کے ہاں یعنی خانقاہوں میں مشائخ اعظام یعنی اولیاء کرام، پیران اعظام، پیر لوگ، کون؟ پیر لوگ، مشائخ اعظام کے یہاں قدم بوسی ہی ہوتی ہے۔ دست بوسی یا قدم بوسی کی روایت خود آثار صحابہ اور علماء صوفیہ کے عمل سے ثابت اور متحقق ہے۔ صحابہ سے کیا ہے؟ ثابت ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی کرتے تھے اور دست بوسی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے آپ؟ صحابہ کرام کرتے تھے یہ عمل، اور حضور منع نہیں کرتے تھے۔ آپ کیا نہیں کرتے تھے؟ منع نہیں کرتے تھے۔ پیر چومنے قدم بوسی کا بیان زارا سے روایت ہے، وہ وفد عبد القیس میں تھے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مدینے پہنچے، یعنی صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ جب ہم 2 لوگ تھے، کون تھے؟ جب 2 لوگ تھے اور 2 سے زیادہ لوگ تھے، یعنی تمام صحابہ کرام تھے، تو ہم مدینے پہنچے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ صحابی لوگ بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حضور حیات ہے، حضور حیات ہے تو تابعی کی بات آتی نہیں، تو بات ہی ختم ہو گئی کہ یہ تابعی کا قول نہیں ہے۔ کس کا قول ہے؟ یہ صحابی کا قول ہے، اور صحابی کا قول اسلام میں حجت ہے۔ کیا ہے؟ حجت ہے، حجت ہے۔ صحابی کا قول حجت ہے، کیا ہے؟ حجت ہے۔ شریعت بنے گی اس سے، کیا بنے گی؟ احکام بنیں گے اس سے بھائی، کیا بنیں گے؟ احکام میں لیا جائے گا، شریعت بنے گی اس سے۔ لیکن تابعی کا قول حجت نہیں، کیا نہیں؟ حجت نہیں بنے گی، اس سے کوئی مسئلہ نہیں لیا جائے گا، اس سے فضیلت لے لیں گے۔ کیا لے لیں گے؟ فضیلت کے طور پر وہ حدیث لی جائے گی، لیکن احکام کے طور پہ وہ حدیث نہیں آئے گی، اس سے کوئی احکام نہیں لیا جائے گا کہ یہ کرنا جائز اور یہ کرنا منع ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں۔ تو زارا سے روایت ہے، وہ وفد عبد القیس میں تھے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مدینہ پہنچے تو اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترنے لگے، اور یعنی عشق نبی میں جلدی جلدی اترنے لگے۔ اس میں عشق نبی میں، اب یہ یہاں لکھا نہیں، یہ جلدی جلدی بتا رہا ہے کہ وہ عشق کھینچ رہا ہے کس کی طرف؟ سرکار کی طرف۔ یہ جلدی جلدی کرنا بتا رہا ہے کہ وہ عاشق رسول ہے، کیا ہے؟ وہ منافقین نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ یہ عمل کون کر رہا ہے؟ عاشق رسول۔ یہ جلدی جلدی والا عمل کون بتا رہا ہے؟ کہ یہ عاشق رسول ہے، ورنہ کئی ایسی حدیثیں ہیں جو منافقین سے ہیں، کیا ہے؟ تو آپ دھوکہ کھا جاؤ گے۔ پہچان بتایا کہ یہ جو حدیث کے راوی ہے تو یہ کون ہے؟ یہ عاشق رسول ہے۔ میں تم کو پہچان بتا رہا ہوں کہ یہ عاشق رسول ہے، تو کیسے معلوم پڑا میرے کو؟ ارے یہ جلدی جلدی اترنے لگے، کس کی چاہ میں، کس کے دیدار میں؟ عاشق رسول۔ کون تھے وہ؟ ارے وہ دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے، کیونکہ دور سے آئے تھے۔ کیا آئے تھے؟ دور سے۔ تو کئی حدیثیں ایسی ہے جس میں منافق بھی شامل ہے، کیا ہے؟ خود منافق بھی شامل ہے حدیثوں میں، اور اس کا راز کس کے پاس ہے؟ تو رازدار رسول کے پاس، جس کو خود جو ہے سر سر کہتے ہیں۔ کیا؟ رازدار رسول۔ کیا ہے؟ رازدار رسول۔ کیا نام ہے بھائی؟ حضرت حذیفہ بن یمان۔ کون ہے وہ؟ رازدار رسول، جن کے پاس کیا راز تھا؟ منافقوں کے نام تھے، حضور نے دے دیے تھے۔ کیا دے دیے تھے؟ منافقوں کے نام بتا دیے تھے حضور نے کہ یہ منافق ہے۔ تو جس نماز کے اندر، جس نماز جنازہ کے اندر حضرت کیا حذیفہ الیمان نہیں رہتے تھے، تو ابو بکر صدیق بھی اس نماز کو نہیں پڑھاتے تھے، عمر فاروق بھی اس نماز کو نہیں پڑھاتے تھے، عثمان غنی بھی اس نماز کو نہیں پڑھاتے تھے، اور میرے علی بھی جو ہے اس نماز کو نہیں پڑھاتے تھے۔ تو پیمانہ کون تھا؟ تو پیمانہ حضرت حذیفہ بن یمان، چیک کرنے کے لیے کہ یہ منافق ہے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ تو تم یہ حدیث کو دیکھ کے بھی دھوکہ کھا سکتے وہاں سے۔ تو یہاں پر جلدی جلدی اترنے لگے۔ کیسا اترنے لگے؟ تو یہ جو جلدی جلدی ہے نا حدیث کے اندر، یہاں پہچان ہے کس کی؟ عاشقوں کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ لینے لگے۔ کیا لینے لگے؟ بوسہ لینے لگے۔ تو کہیں یہاں پر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ منافقین بھی بوسہ لیتے تھے، حضور کا بوسہ لیتے تھے یعنی پیر چومتے تھے۔ منافق یہ عمل نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے؟ ہاں، ورنہ پھر تم دھوکہ کھا جاؤ گے۔ کیا کھا جاؤ گے؟ دھوکہ کھا جاؤ گے۔ ادب المفرد حدیث نمبر 975، سیدنا زارا بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم مدینہ طیبہ میں آئے تو ہم سے کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے۔ کیا ہے وہ اللہ کے؟ یعنی پہلی بار آ رہے، یہی مطلب ہوا نا جی کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ ارے کوئی صحابی نے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر بوسہ دینے لگے. یعنی سنے تھے ابھی خالی، اب تک کیا تھے؟ سنے تھے رسول کے بارے میں. ارے حدیث پڑھو، آپ کیا بول رہے ہو؟ ہاں، سیدنا زہرا بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، زہرا بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا ہم مدینہ طیبہ آئے تو ہم سے کہا گیا کہ وہ رسول اللہ کے رسول ہے. مطلب وہ صحابی لوگ نہیں تھے اب تک. کیا نہیں تھے؟ اب تک صحابی نہیں تھے، وہ عاشق رسول تھے لیکن دیکھا نہیں تھا، صرف سنا تھا. کیا تھا؟ باہر دیہات سے آئے تھے اور ایمان لینے آئے تھے، مسلمان ہونے آئے تھے، بیعت لینے آئے تھے سرکار سے. کیا لینے آئے تھے؟ بیعت لینے آئے تھے. تو ابھی سرکار کے بارے میں صرف سنا تھا، اور سن کر کیا کر رہے ہیں؟ تو بوسہ دے رہے ہیں اور قدم بوس ہو رہے. کیا ہو رہا؟ کیا ہو رہا؟ قدم بوس ہو رہے. کیا ایمان ہوگا دیکھو ان کا، کہ خالی سنا ہے صحابہ کرام سے کہ ایک نبی ہے، آخری نبی، اور ان کی یہ شان ہے. تو وہ پہلی بار جو ہے ملنے آئے اور قدم بوس ہو گئے، 10 بوس ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ملاقات کے وقت ہاتھ چومنے کا بیان. صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے. یہود کے کچھ لوگوں نے، یہود مطلب یہودی لوگ کے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے. یعنی غیر مقلدین بھی سرکار کے ہاتھ اور پاؤں چومتے تھے. یعنی عرب کے کلچر میں وہ بات کیا تھی؟ عرب کے کلچر میں وہ بات. محفل سما کی کیف و مستی میں ڈوبے ہوئے وہ بے خود سرشار مستانے کہاں گر رہے ہیں اور کیسے گر رہے ہیں، سر رکھ رہے ہیں یا پٹک رہے ہیں. جو بے خود مدہوش اور کبھی بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، یقیناً وہ رفع القلم عن ثلاثہ کے درجے میں ہوتے ہیں. رفع القلم عن ثلاثہ، جن کے اوپر سے شریعت کا قلم اڑ جاتا ہے. کس صورت میں شریعت کا قلم ایک شخص پر سے اڑ جاتا ہے؟ دیوانوں کے اوپر سے، پاگلوں کے اوپر سے شریعت کا قلم اڑ جاتا ہے. اس کی ایک میں ظاہری مثال دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ ظاہری مثال دیتا ہوں. ایک پاگل شخص نے کسی کو گولی مار دی. اب اس کو ذرا کٹہرے میں کھڑے کرو. کیا کرو؟ کورٹ کچہری میں لے کر جاؤ اس کے اوپر کیا ایلیگیشن ہے، اور وہ چیز پروف ہے، گواہ بھی موجود ہے، اور وہ کٹہرے میں کھڑا ہے اور وہ اقبال جرم بھی کر رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ پاگل ہے. تو اس کے اوپر کورٹ کیا قلم لگائے گا؟ کیا لگائے گا بھائی؟ بری نہیں، اس کو پاگل خانے میں بھیجا جائے گا، اس کو جیل میں نہیں بھیجا جائے گا، اور لوگوں کے بیچ میں بھی بھیجا نہیں جائے گا. کہاں نہیں بھیجا جائے گا؟ لوگوں کے بیچ میں بھی نہیں. غور کرنے والا مقام ہے. لوگوں کے بیچ میں بھی نہیں بھیجا جائے گا اور جیل بھی نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ اس کو پاگل خانہ بھیجا جائے گا. لیکن اس کے اوپر کوئی سزا ہوئی نہیں ہوئی، کوئی سزا، جبکہ اس نے مرڈر کر دیا. ارے بھائی لا اٹھا کے پڑھو. آپ، میں آپ کو لا بتا رہا ہوں، مثال نہیں دے رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، قلم ہے بھائی، کوئی قلم. ہاں تو پھر پاگل ہے. اللہ کے بھی تو خالی دنیا کے پاگل ہے کیا؟ ارے بھائی صحابہ کرام جتنے صحابہ تھے نا، سب رسول کے دیوانے ہیں. یہاں تک آتا ہے غوث اعظم دستگیر، جو آج سے 900 سال پہلے جو ہے اس دنیا میں جو ہے تشریف لائے. 900 سال پہلے، یعنی حضور کے کتنے سال بعد؟ چوتھی صدی. کتنی؟ چوتھی صدی. حضور کی بات کتنی صدی؟ چوتھی صدی، 4th جنریشن. زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہے. اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں غوث پاک؟ بولتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام اس دور میں ہوتے، کیا صحابہ کرام اس دور میں ہوتے تو یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پاگل کا فتویٰ دیتے. کیا یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کیا فرما رہے؟ غور کرو میں کیا بول. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ذیل شخصیت کے بارے میں بول رہے ہیں، بولے ان کو پاگل قرار دیتے. اس تمام صحابہ کے بارے میں بول رہے ہیں. تو میرے صحابہ کرام عشق میں پاگل تھے. اس میں دنیا کے لگن میں نہیں تھے، وہ دنیا کی مگن میں پاگل نہیں تھے. کچھ پاگل دنیا کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. زیادہ برڈن آ گیا تو کھسک جاتے ہیں. ہاں، دنیا کا زیادہ لوڈ آ گیا تو ان کا پوائنٹ کھسک جاتا ہے، ایک پوائنٹ کم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کھسک جاتے ہیں، پھر کھناس ہو جاتے ہیں. پھر اندر سے کھسکتے، کیونکہ کھسکنے والے کو کھناس کہتے ہیں. کھسک جاتے ہیں، ان کا دماغ کھسک جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے. تو کس کی وجہ سے؟ دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت میں.
اس کی دنیا کی محبت میں. تو وہ ایک پاگل ہے جو دنیا کی محبت میں پاگل ہوئے، تو وہ تم کو پاگل خانے میں ملیں گے. کہاں ملیں گے؟ اور کچھ پاگل جو تھے آج سے 1400 سال پہلے آئے تھے. کیا تھے؟ کچھ پاگل کی جماعت 1400 سال پہلے آئی تھی جو عشق رسول میں پاگل تھے. جو عشق رسول میں پاگل تھے، ان کا مقام کدھر ہے؟ تو ان کے سروں پہ گنبدیں آ گئی، وہ اپنی قبروں میں حیات ہے آج تک. کیا ہے وہ پاگل کا مقام؟ کیا ہے؟ وہ اپنی قبروں میں حیات ہے آج تک، با جسم سالک ہے. کیا ہے؟ با جسم سالک ہے. اور ایک صحابی نہیں بھائی، لائن لگا دیں گے صحابہ کرام کی کہ 40 سال بعد 800 سال بعد جو ان کو قبر سے نکالا گیا. کتنے؟ 40 سال بعد. کتنے؟ 40 سال بعد ان کی قبر سے ان کو نکالا گیا. صرف جو ہے کان گلا، بس پورا جسم ویسے کے ویسے سلامت. اور ایک مقام سے دوسری مقام شفٹ کیا گیا. کیا ہے؟ اس میں سے ایک شخصیت ہے حضرت حذیفہ الیمان. کون ہے اس میں سے ایک شخصیت؟ کون ہے؟ رازدار رسول. وہ شخصیت ہے جن کا کفن کیا تھا؟ اتنے سال کے بعد بھی 40 تھا. دوسری شخصیت کون ہے؟ باپ اور بیٹے دونوں، حضرت عبداللہ بن جابر. کون؟ حضرت عبداللہ، جنہوں نے حضور کی دعوت کی تھی. کیا کی تھی؟ دعوت کی تھی حضور کی. اور جو سب جو ہے سحریاب ہو کے دودھ پی رہے تھے، کیا وہ حضرت عبداللہ بن جابر. تو عبداللہ بیٹے، جابر باپ. ہاں، پھر ان کے باپ کون؟ عبداللہ. تو یہ دونوں کی قبر کیا ہوئی؟ کھولی گئی. تو کفن سالم نکلا اور ان کو ٹرانسفر کیا گیا. ایک صحابی رسول نے تو باقاعدہ بشارت دی تھی. کیا دی تھی ایک صحابی رسول؟ ایک اپنے وقت کے بادشاہ، یعنی ان کے دور کے اندر، یعنی وہ صحابی پردہ ہو گیا اور کچھ عرصہ گزرا تو وہ دور میں جو ہے بادشاہ آیا. وہ بادشاہ جو ہے سنی تھا، وہ عاشق رسول تھا. کیا تھا وہ بادشاہ؟ عاشق رسول تھا. تو اس کو جو ہے بشارت ہوئی خواب میں کہ بولے ان کی مزار میں پانی آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ ان کی قبر میں کیا آ رہا ہے؟ پانی آ رہا ہے. تو آپ کو بشارت ہوئی کہ مجھے یہاں سے نکالو بولے. تو وہ بادشاہ حیران ہو گیا. پہلے دن ہوا خاموش ہو گیا. بولے اگر میں بولوں گا تو بولے یقین کون کرے گا؟ بولے اگر میں بولوں گا تو بولے یقین کون کرے گا؟ کیا یقین کون کرے گا؟ بولے جبکہ بادشاہ ہے وہ. لیکن بھائی معمولی چیز نہیں ہے. وہاں پہ اور بھی تو لوگ تھے نا، قاضی وقت بھی تو تھے نا. کیا تھے؟ قاضی وقت بھی تو تھے نا. قاضی لوگ فیصلہ دیتے تھے نا پہلے. دیکھتے نہیں یہ کیا ارطغرل الغازی نہیں دیکھے سیریز لاک ڈاؤن میں؟ ہاں، تو اس میں بتایا نہیں گا تو فیصلہ کون لیتا ہے؟ قاضی لوگ. ہاں تو پھر تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہ اپنے وقت کے بادشاہ کو جو آپ نے بشارت دی تو وہ جو ہے پہلے دن خاموش ہو گیا. دوسرے دن پھر خواب آیا. اب آپ کے اندر جو ہے بے چینی پیدا ہوگی. پھر تیسرے دن پھر خواب آیا. آپ ایک دم اضطراب کی کیفیت میں آتے ہیں. وہ بادشاہ اور قاضی وقت کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بولے ایسا ایسا ماجرا ہے. تو وہ قاضی وقت کہتا ہے بولے یہی ماجرا میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور میں جو ہے بتاؤں کس کو؟ بولے تو دونوں کو خواب میں آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ دونوں کو خواب میں آتے ہیں. اور پھر وہ جو ہے نکالا گیا وہاں سے اور پھر بدلا گیا. ایک پورا واقعہ ہے. اگر واقعہ سننا ہے تو بعد میں بھیج دیتا ہوں میں آپ کو. ہمارے سرکار کا بیان ہے اس کو کہ وہ شخصیت کون تھی، پھر وہ پورا کون سے ہجری میں جو ہے نکالا گیا، کہاں شفٹ کیا گیا، وہ پورے ڈیٹیل ہے بیان کے اندر. بعد میں بھیج دوں گا، سن لینا. بعد میں گروپ میں ڈال دوں گا میں، تو وہ وہاں سے سن لو، نہیں تو پھر لمبی ہو جائے گی. تو محفل سما کی کیف و مستی میں ڈوبے ہوئے بے خود سرشار مستانے کہاں گر رہے ہیں اور کیسے گر رہے ہیں؟ سر رکھ رہے ہیں یا ٹپک رہے ہیں؟ جو بے خود مدہوش اور کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں یقیناً رفع القلم ان ثلاثہ کے درجے میں ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر سے شریعت کا قلم اس صورت میں اڑ جاتا ہے. پھر وہ واپس سے اگر عالم واپس سے جو ہے سکوت میں آتے ہیں، عالم ناسوت میں اگر واپس سے آتے تو پھر شریعت کا قلم آ جائے گا. وہ ٹیمپروری اٹھتا ہے قلم. کیسا؟ ہاں یہ یاد رکھو، ٹیمپروری قلم اٹھتا ہے ان کو. اور اس کا مشہور واقعہ حضرت جو ہے ابو بکر شبلی نعمانی اور ان کے پیر مرشد ہاں جنید بغدادی کا مشہور واقعہ ہے. کیا ہے؟ مشہور واقعہ ہے کہ شیخ شبلی نعمانی جو آپ کے خلیفے ہیں بولتے ہیں کہ آپ جو ہے دروازے پہ آئے. کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی کے دروازے پہ آتے ہیں یعنی گھر پر، تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی زوجہ آپ کے سامنے بنا دوپٹے کے بیٹھی ہوئی. کیا ہے؟ کون؟ حضرت جنید بغدادی کی زوجہ یعنی ان کی وائف بنا دوپٹے کے ان کے سامنے گھر میں ہیں.
وہاں پہ دستک دیتے ہیں کون؟ حضرت شیخ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے اوپر جو ہے وجد طاری ہے اور آپ جو ہے ایک دم مستی کے حال میں آئے ہیں، تو آپ بولتے کوئی بات نہیں اندر مت جاؤ گا، یہاں تک کہ دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیتے۔ واقعہ ہے مشہور، پڑھ لو آپ کتابوں میں ملے گا، کیا ملے گا، مشہور واقعہ ہے۔ تو آپ حکم نہیں دیتے، تو پھر یہ آپ پوچھتی ہے کہ بولے کیا مانگ رہے تھے؟ بولے ابھی عالم اس میں ہے، بولے اضطرابیت کی کیفیت میں ہے، مستی کے عالم میں، ابھی ان کے اوپر شریعت کا قلم نہیں ہے، ابھی وہ نفس کے مقام پہ نہیں ہے، وہ اس مقام پہ نہیں ہے، نفس کے مقام پہ نہیں ہے۔ تو بولتے ہیں کہ آپ دروازے پہ آتے اور بے ہوش ہو جاتے، کیا ہوتا ہے؟ پھر کئی وقت کے بعد ان کو ہوش آتا ہے، جیسے ہی ہوش آتا ہے تو کیا بولتے ہیں، کون؟ جنید اندر بھیجتے آپ کی زوجہ، بولے پردے میں چلے جاتے، بولے اب وہ جو ہے ہوش میں آ چکا ہے، کس میں آ چکا ہے؟ ہوش میں آ چکا ہے۔ اب ان کے اوپر کیا آ گیا؟ اب جو ہے نفس لاگو ہو جائے گی، جیسے ہی جو ہوش میں آتے آپ بھول دیتے ہیں۔ تو یہ ہے صوفیان کرام کی تعلیمات، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ وقتیہ قلم اٹھتا ہے کیسا؟ کیونکہ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا ایک کتب اور غوث پہ شریعت کا وہ اڑ جاتا ہے قلم؟ مجھ سے یہ سوال کیا گیا، لیکن اب وہ جو پوچھنے والا جو ہے دودھ پیتا بچہ تھا، تو اس کو ویسا جواب دیا گیا، تو وہ اس جواب سے بہت مطمئن ہو گیا۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ جو جس مقام پہ ہوگا اس مقام سے جواب دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جیسے کہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنو حدیث میں بھی آیا، اب تم جو ہے صوفیوں کے اوپر بول سکتے ہوئے تو ڈھونگ کر رہے ہیں، تم کو کیسے معلوم پڑے گا کہ یہ جو ہے حالت میں اضطرابیت میں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ڈھونگ کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے علامت اضطرابیت میں نہ ہو۔ سمجھ رہے نا کون بول رہا ہے؟ ہاں اسٹیج پہ، ہاں ایسی بولتے نا، ہو سکتا ہے نہ ہو کیفیت میں، تم کو کیسے معلوم کہ وہ جو ہے بزرگ ہے، ان پر نفس کا جو ہے غلبہ نہیں ہے، وہ عالم اضطرابیت میں ہے، تمہارے پاس کیا پیمانہ ہے؟ تو آؤ میرے رسول پیمانہ دے رہے ہیں، لے لو پیمانہ، تم نے نہیں پڑھے، ہم نے تو پڑھ لیے نا حدیث، میرے پیر کے صدقے تو فیل میں۔ ہاں کیا ہے کہ قلم 3 آدمیوں سے اٹھا لیا گیا ہے، شریعت کا قلم 3 آدمیوں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ دیکھو رسول بول رہے ہیں خود، 3 آدمیوں سے کیا اٹھا لیا گیا ہے؟ قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ تم نے نہیں پڑھے تو ہم کیا کریں؟ تم نے یہ حدیث نہیں پڑھے، ہم نے پڑھ لیا حدیث، ہاں تمہارے علم میں نہیں گزری، اس لیے جو ہے بک بک کھڑے کر رہے ہو، اسٹیج پہ کھڑے رہ کے، ہاں مسجد کے ممبر پہ کھڑے رہ کے جو ہے بک بک کر رہے ہو، تم نے نہیں پڑھے یہ حدیث۔ آؤ میں تم کو حدیث سناتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہ۔ ہاں جب وزن والی بات آتی ہے تو دیکھو کون بیان کرتا ہے، ہاں جب بات ایک دم مسئلے والی آتی ہے تو دیکھو کون بیان کرتا ہے۔ دیکھنا پڑے گا بھائی، اللہ کی قدرت کو اٹھا کے دیکھو راوی کون ہے۔ اس حدیث کے راوی مولا علی ہے، ہاں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، ہاں من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ کون علی؟ ہاں ارے رسول، جس کو رسول کی ضرورت نہیں ہے، جس کو رسول کی مہر کی ضرورت نہیں ہے، جس کے اوپر مہر لگانے والا خود خدا ہے۔ کیا ہے؟ جس پر مہر لگانے والا خود خدا ہے۔ آؤ اٹھاؤ قرآن، ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تم علی کے بنا شیطان سے بھگا نہیں سکتے، شیطان سے بچ نہیں سکتے تم علی کا نام لیے بغیر۔ تم کیا سمجھ رہے ہو علی کے مقام کو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قلم 3 آدمیوں سے اٹھا لیا گیا، سوئے ہوئے شخص سے۔ کس سے؟ سوئے ہوا شخص غلطی کر سکتا ہے؟ ارے بھائی جو شخص ڈیپ سلیپ میں ہے وہ کبھی کچھ غلط کر سکتا ہے، اس لیے قلم اٹھا دیا گیا اس کے اوپر سے۔ بھائی سوئے ہوئے شخص پہ نماز فرض ہے، اور اگر فجر کا وقت ہے اور اس کو نیند لگ گئی تو کیا ہے حکم؟ کیا اللہ کے رسول؟ اگر ایک شخص سویا ہے اور فجر کا وقت ہو گیا تو کیا ہے حکم؟ کیا ہے شریعت؟ کیا ہے بھائی؟ کیا بولتے ہیں ہمارے مفت خور لوگ؟ ہاں کیا ہے حکم؟ کیا ہے؟ ارے بھائی قضا پڑے گا نا بھائی، کیا پڑے گا؟ قضا پڑے گا، اور قضا نہیں پڑا تو کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ نہیں دے پایا تو
اللہ معاف کر دے گا آخر میں کیا کرے گا اللہ معاف کرے گا نا. تو ہم کیا گمان رکھیں گے؟ معاف والا گمان رکھیں گے کہ سزا والا تیل میں تل دے گا, ہاں پکوڑے بنا دے گا, فرائی کر دے گا, جلا دے گا. ہاں ہم کیسا گمان رکھیں گے اللہ کی ذات سے؟ معاف والا گمان رکھیں گے کہ جلنے والا گمان رکھیں گے؟ کوئی ہے ایسا جو چاہے گا کہ اللہ سے یہ گمان رکھے گا کہ مجھے تیل میں فرائی کر دے؟ ہاں وہ بھی کچے گھانی کے تیل میں. کس کے؟ کچے گھانی کے تیل میں. اس میں آگ جلدی پکڑتی بھڑک جاتی ہے. ہاں تو پھر کوئی ہے ایسا جو چاہے گا؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو چاہے گا کہ اللہ اس کو جو ہے سزا دے؟ کوئی ہے ایسا تو بولو میرے کو. کوئی ایک گنہگار کو بتاؤ میرے کو جو چاہے گا کہ مجھے اللہ سزا دے. تو اللہ سے ہم کیسا گمان رکھیں گے؟ اور اللہ کس گناہ پہ معاف کرے گا بھائی؟ تو اللہ خود فرماتا ہے بندہ مجھ سے جیسا گمان رہے گا میں ویسا پیش آؤں گا. قرآن کی آیت بتا رہا ہوں. اللہ کس بنا پہ معاف فرمائے گا تو وہ بنا بتا رہا ہوں آپ کو. ورنہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کو پوچھنے کے لیے, بہت زیادہ پہنچے ہوئے لوگ رہتے ہیں, سمجھے, ان سے وجہ پوچھیں گے کیا وجہ بتاؤ کس بنا پہ معاف کرے گا, اتنی بڑی بات فرما رہا ہے تو میں تم کو وجہ بتا رہا ہوں. آؤ قرآن اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا پیش آتا ہوں. اور پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لینا, کیا پوری زندگی میں عملی جامہ پہنا کے دیکھ لینا. اس بات کو عمل کا جامہ پہنا کے دیکھو, میں بولتا ہوں کیا کر کے دیکھو, پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھو. اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے دیکھو. خالی کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرا بندہ بہت بڑی چیز ہے بھائی, تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ نے تم کو چابی دے دیا کامیابی کی, تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تم نیگیٹو میں پڑے ہو. کس میں پڑے ہو؟ اللہ تم کو اوپر لے کے جا رہا ہے, تم نیچے جا رہے ہو. اللہ بول رہا ہے کہ بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا پیش آتا ہوں. تو اگر میں یہ گمان رکھوں گا کہ کیا اللہ میں بہت گنہگار ہوں, بہت گناہ گار ہوں, سیاہ کار ہوں, خطا کار ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دینا, تو اللہ کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. اللہ نے وعدہ لیا ہے بھائی بندے سے. اللہ کہہ رہا ہے نا قرآن کے اندر, کیا کر رہا ہے اللہ؟ کہہ رہا ہے نا. اب میں جو ہے جاب پہ نکلا انٹرویو دینے کے لیے. کیا نکلا؟ گریجویشن پاس کیا, جاب کے لیے نکلا. اب جو ہے بہت نیگیٹو ہو گیا. ارے یار انٹرویو ہوگا کہ نہیں ہوگا, میں تو پریپیئر بھی نہیں کیا یار. ارے یار نہیں ہوگا, شٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, سمجھ میں آ رہا ہے. 15ویں پاس کر لیا میں, ابھی جاب کرنا ہے, گھر کے حالات صحیح نہیں ہے. تو تم نے کیا کیا معلوم ہے؟ گمان پال لیا. آپ کو معلوم نہیں ہے, یہ گمان پال لیا آپ نے اللہ سے کہ نہیں ہوگا. آپ فیل ہو کے آ جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے آپ انٹرویو میں ریجیکٹ ہو کے آ جاؤ گے. اور اسی کے بدلے اگر یہ گمان رکھتے ہو کہ میرا اللہ جو ہے مجھے کامیاب کر دے گا, میرا مولا جو ہے آج اپنی نظر کر دے گا. خالی صبح اٹھ کر یہ خیال لے کر تو آؤ کہ میرا اللہ جو ہے بہت کریم ہے, بہت رحیم ہے, 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. میں بہت خطا کار ہوں, میں بہت سیاہ کار ہوں, میں بہت بدکار ہوں. میں قطرہ ہوں وہ سمندر ہے, میں قطرہ ہوں وہ سمندر ہے, میں قطرہ ہوں وہ سمندر ہے, میں قطرہ ہوں تو سمندر ہے. ہاں میں قطرہ ہوں تو سمندر ہے. میں عاجز ہوں تو مالک ہے, میں عاجز ہوں تو مالک ہے, تو خالق ہے. تیرے لیے کیا چیز ممکن نہیں ہے, تیرے لیے کیا چیز ممکن نہیں ہے. تو آدم کی خطا اسی بنیاد پہ تو معاف کیا اللہ نے کہ وہ جھک گئے, سرنڈر ہو گئے, انہوں نے معافی مانگا. کیا مانگا؟ اللہ سے توبہ کیا انہوں نے. جبکہ غلطی کس کی تھی؟ غلطی کس کی تھی؟ خطا کس سے ہوئی؟ ہاں آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی نا, تو وہ خطا کس سے ہوئی؟ تھوڑا گہرائی میں جا کے دیکھو, کبھی سمجھ میں آئے گا کہ وہ خطا کرایا کس نے آدم علیہ السلام سے. ہاں تو پھر تو کرانے والا کون تھا؟ ہاں تو لیکن شیطان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ کوئی ہے اور خدا جس نے شیطان کو پیدا کیا؟ کوئی اور خدا ہے جس نے شیطان کو پیدا کیا؟ ایسا کچھ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہے کیا کہ جو شیطان ہے اس کو کسی اور خدا نے پیدا کیا, کہ اسی خدا نے پیدا کیا؟ تو شیطان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. شیطان کو لایا کس نے تمہاری زندگی میں؟ اللہ نے لایا نا. کیوں لایا؟ تو اس راز کو سمجھنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟
اس راز کو جاننا پڑے گا. تو اس راز کو آدم علیہ السلام جانتے تھے, اس کے باوجود بھی آپ جھک گئے کہ مجھ سے خطا ہوئی. کیا ہوئی؟ مجھ سے خطا ہوئی. تو اس لیے دو صفت ہے نا, ایک صفت ہے آدم اور ایک صفت ہے شیطان ہے. تو ہم کو کس صفت پہ چلنا ہے؟ کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں. تو اگر غلطی ہم سے ہو بھی گئی اور اگر نہیں بھی ہوئی, کیا ہوئی؟ اگر غلطی نہیں بھی ہوئی تو غلطی تسلیم کر کے جھک جانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. یہ آدم کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ اور شیطان کی کیا صفت ہے معلوم ہے؟ کہ وہ غلطی ہوئی اس سے, وہ ماننے ہی نہیں تیار, بولتا اللہ سے غلطی ہوئی, اللہ نے کرایا, اللہ نے کرایا. بولے تو نے کرایا, قرآن اٹھاؤ, تم اٹھا کے دیکھو. اللہ پہ تھوپ رہا ہے نا وہ پورا, اپنا جو پورا ٹھیک رہا ہے وہ اللہ پہ چھوڑا اس نے. آپ اٹھاؤ سورہ بقرہ اٹھا کے پڑھو. آپ پڑھتے نہیں نا, آپ علم نہیں رکھتے نا قرآن کا, اس لیے آپ پیچھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں وہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی, تو نے غلطی کرایا. اور کیا ہو گیا؟ اکڑ گیا. ایک تو تہمت اللہ پہ لگایا, اوپر سے اکڑ گیا. بولے میں نہیں جھکوں گا. بولے کیا نہیں کروں گا؟ میں نہیں جھکوں گا. تو اکڑ گیا نا. تو ہم کو اگر بخشش چاہتے ہو تو جھکنا پڑے گا. بخشش چاہتے ہو, اللہ چاہتا ہے کہ تم کو معاف کر دے, تو جھکنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ جھکنا پڑے گا. اللہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے, تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ جھکنا پڑے گا. تو پیر تم کو کیا کرا رہے ہیں؟ ہاں, پیر تم کو کیا کرا رہے ہیں؟ پیر کو سجدہ تعظیمی کرنا کیا ہے؟ کیا جائز ہے؟ اب دیکھ لو تم, سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. جو اس نیت کے تحت جو ہے پیر کے قدموں میں جھکتے ہیں, تو اللہ جو ان کو بخش دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ کیونکہ ان کی ناک ان کے قدم پیروں پہ ہوتی ہے. وہ یہ اپنی حقیقت کو جانتے ہیں کہ میں قطرہ ہوں, وہ سمجھ رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ قطرہ سمجھتے ہیں. اور شیطان کیا سمجھ رہا تھا؟ شیطان اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا تھا, اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا تھا, اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں آنکھ سے بنا ہوں, میں تو وہ ہوں, بولے سپیریئر ہوں. میں کیا ہوں؟ سپیریئر ہوں, میں تو سپیریئر ہوں. تو اللہ کے نزدیک بخشش کس کی ہے؟ جھکنے والوں کی. کس کی؟ جھکنے والوں کی. اس لیے 5 وقت جھکاتا ہے. دیکھو تم کو کیا کرتا ہے اللہ, تم 5 وقت جھکاتا ہے. چاہے تمہارا سیٹ ہو, چاہے تم جو ہے نوکر ہو. ارے تم نوکر ہو نا, اور تمہارا سیٹ کیا ہے؟ مالک ہے. تو وہ نماز میں جھکتا ہے کہ تو اس کا سجدہ الگ ہے؟ وہ ایسا بینچ پہ سجدہ کرتا ہے کہ سونے کی ٹائلز پہ سجدہ کرتا ہے؟ ارے بھائی, اپنے وقت کا بادشاہ سجدہ کہاں کرتا تھا؟ ارے زمین پہ کرتا تھا. اور اگر کچھ شریعت میں آیا ہے کہ اتنی ہڈیوں کا جو ہے ٹکنا ضروری ہے, اگر اتنی ہڈیاں نہیں ٹکے گی وہ سجدہ نہیں ہے. شریعت کا وہ ہے کام ہے کیا ہے کہ نماز سجدے کے اندر اتنی ہڈیوں کا ٹکنا, زمین پر مس ہونا ضروری ہے. اگر اتنی ہڈیاں نہیں ٹکتی, آپ کا سجدہ نہیں ہے. آپ کا سجدہ نہیں ہے, سجدہ نہیں ہوا, آپ نے غلط کیا سجدہ. آپ کو پھر کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تمہاری ناک کو جھکانا پڑتا ہے. کیونکہ پوری کائنات میں مسئلہ کس کا ہے؟ تمہاری ناک کا ہی ہے. اس لیے ناک کا مسئلہ مت بناؤ. کیا مت بناؤ؟ ناک کا مطلب سمجھ رہے نا. ارے میں ہوں نا بھائی, تو کون ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی نہیں, میں کچھ نہیں ہوں. کیا نہیں ہوں؟ میں کچھ نہیں ہوں. میں تو حقیر ہوں, میں تو فقیر ہوں, میں تو کچھ نہیں ہوں, میں تو قطرہ ہوں. وہ سمندر ہے. پھر جب پیر سمجھ عطا کر دیتا ہے تو پھر وہ جو پلٹتا ہے سمندر, پھر جب وہ لہریں ٹھاٹے مارتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہاں, پھر لکھتے ہیں ایک مقام پر, لکھتے ہیں کہ بولے قطرہ ہوا تو کیا ہوا, دریا سے تو نسبت کیا ہے؟ میں قطرہ ہوا تو کیا ہوا؟ ارے دریا سے نسبت رکھتا ہوں. کیا رکھتا ہوں؟ دریا سے نسبت رکھتا ہوں. میں بھی وہی اونچی اڑان رکھتا ہوں جو شہباز پرندہ اڑتا ہے. میں بھی وہی اونچی اڑان رکھتا ہوں. میں ہوں چوزا, میں ہوں چوزا, اتنا سا چوزا ہوں میں جو ابھی پیدا ہوا, جو کچھ نہیں جانتا. کیا نہیں جانتا؟ نہ الف جانتا ہے نہ بے جانتا ہے. ابھی پیدا ہوا ہے, چوزا ہے. جب وہ چوزا ایک شہباز پرندے کے قدموں میں لپٹ جاتا ہے, شہباز پرندوں کے قدموں میں لپٹ جاتا ہے, وہ شہباز پرندہ جو سب سے اونچی اڑان رکھتا ہے, تو جب وہ شہباز پرندہ اونچا اڑتا ہے تو وہ چوزے کی اڑان بھی اتنی اونچی ہو جاتی ہے. خالی کرتا کیا ہے؟ وہ خالی لپٹ جاتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ لپٹ جاتا ہے. تو اس لیے تو ہم لوگ کس سے لپٹ گئے؟ ہاں, پیر سے لپٹ گئے اور رسول سے لپٹ گئے. کس سے لپٹ گئے؟ ہم لوگ عاشقان اولیاء ہیں, ہم ان کے قدموں سے لپٹ جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ قدموں سے لپٹ جائیں گے. تو یہ جو سجدہ کرانے کے پیچھے جو مقصد ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا, کیونکہ انما الاعمال بالنیات. سمجھ میں آ رہی بات؟
تاکہ تمہارے اندر کا جو ایک جو ہے، تمہارے اندر کا جو ایک تمہارے اندر رکھا ہوا ہے، ایک بولتے نا انا رکھی ہوئی آپ، کیا ہے جو جھکنے نہیں دیتی آپ. میں نے آج ایسا کیا، دیکھو کیا معلوم بھائی، تو کر بھی نہیں سکتا ہے. میں نے آج ایسا کیا، میں نے آج ویسا کیا، دیکھو کیا معلوم. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا. ازروے طریقت یہی شرک ہے. کیا ہے؟ یہی شرک ہے کہ تو نے نہیں کیا. یہ ہاتھ اٹھانے والے اندر کوئی موجود ہے جو ہاتھ اٹھا رہا ہے، اندر کوئی موجود ہے تمہارے، بس اس تک پہنچ جانا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھانے والا کون ہے میرے اندر. یہاں سے یہاں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو کوئی اور ہے جس کی طاقت میرے اندر کام کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ وہ قوت میرے اندر کام کر رہی ہے. بس اس حقیقت تک پہنچنا ہے. کیا پہنچنا ہے؟ بس اس حقیقت تک پہنچ جاؤ، اور کچھ بھی نہیں. بس اس کو جان لینا ہے کہ میرے اندر جو ہلچل کرنے والا کون ہے. کیا ہے؟ میرے اندر سے دیکھنے والا کون ہے، میرے اندر سے سننے والا کون ہے، میرے اندر بولنے والا کون ہے، میرے اندر کام کرنے والا کون ہے، یہ چلنے والا کون ہے. بس ختم. وہاں تک پہنچ گئے، ختم. توحید کو سمجھ لو گے. کیا سمجھ لو گے؟ توحید کو سمجھ لو گے. تو 3 آدمیوں سے جو ہے قلم اٹھا لیا گیا ہے. کیا ہے؟ 3 آدمیوں سے. ایک پہلا آدمی کون ہے؟ سوئے ہوئے آدمی سے. سوئے ہوئے بولے تو جو گہری نیند میں، اس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ کوئی زمانی نہیں ہے. شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. یعنی ابھی جسٹ اٹھا تو ابھی بھی قلم لاگو نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی وہ نشہ طاری رہتے ہیں نیند کا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ابھی پوری طریقے سے. تو یہاں پر ایک لطیف اور نقطہ ہے، اس حدیث کے اندر ہی نقطہ ہے کہ وہ سوئے ہوئے پہ کیوں قلم اٹھا رہے ہیں. اگر میں پوچھوں کہ اللہ کے رسول نے سوئے ہوئے پہ سے قلم کیوں اٹھا دی شریعت کا، آخر کیا بات تھی؟ اور آگے لکھتے بھی ہے، دیکھو کہ یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. آگے لکھ بھی رہے ہیں، اس کتاب میں حدیث ہے، آگے لکھ بھی رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ آگے لکھ بھی رہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. تو آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو وہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا، برین تمہارا ایکٹیویٹ نہیں ہوتا پوری طریقے سے. دماغ کیا ہوتا ہے؟ سوئچ آف موڈ میں رہتا ہے. کس میں رہتا ہے؟ سوئچ آف موڈ میں. تو پتہ کیا چلا؟ یہ جو شریعت ہے کس کے اوپر ہے؟ غور کر کے دیکھ لے. میں نے نقطہ دے دیا آپ، اب تم غور کر کے دیکھ لے. بچے کے وہ بالغ ہو جائے. دوسرا کون ہے؟ بچے پر جو ہے شریعت کا قلم نہیں. 7 سال کی بچی پہ نماز فرض ہے؟ 6 سال کی بچی پر اچھا نماز فرض ہے کیا؟ اور 8 سال کے لڑکے پہ روزہ فرض ہے؟ نہیں. تو شریعت کا قلم نہیں ہے. 12 سال کے بعد ہوئے گا. جب وہ 13 سال کا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گی؟ نماز فرض ہو جائے گی، روزہ فرض ہو جائے گا. تو بچوں پر کیا نہیں ہے؟ شریعت کا قلم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بچے معصوم ہوتے کیوں؟ اب اس کی وجہ یہاں سے نقطے لیتے چلے جاؤ. کیوں نہیں ہے قلم؟ کیونکہ وہ معصوم ہوتے. کیا ہوتے؟ معصوم ہوتے. بچے کیا ہوتے؟ معصوم ہوتے. اس لیے شریعت کا قلم ہی نہیں ہے. وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتے بچے کو. یعنی ہاں، پھر کچھ شرارتی بچے آ جاتے میدان میں. ہاں، شرارتی بچے آتے تو وہ شرارت کرنے والا وہ نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا بلڈ ہے جو شرارت کرے. تو بچے کو دوش مت دو، بچہ تو معصوم ہے. وہ جو بلڈ آیا نا ان میں، وہ خون جو اندر دوڑ رہا ہے نا، شرارتی خون دوڑ رہا ہے اندر. کون سا خون؟ شرارتی خون دوڑ رہا ہے، کیونکہ انہیں کے خون سے تو پیدا ہوئے دونوں کے خون سے تو پیدا ہوئے نا. تو پھر تو بچہ معصوم ہے، لیکن وہ شرارت کون کر رہا ہے؟ نفس نہیں کر رہا، ان کا خون کر رہا ہے. وہ تاثیر آئی نا اندر بچوں میں، ماں باپ کیا آئی؟ ماں باپ کی تاثیر آئی. ماں باپ میں شرارت ہے، اور اس رات بھی بہت شرارت کی ہے. شرارت میں ہی جو ہے بچہ پیدا ہو گیا ہے. سمجھو بہت گہرے نکتے ہیں. کیا ہے؟ بہت گہرے نکتے ہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا. میں کھل کے اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ لوگ بیدار ہو جائیں. میں کھل کے کچھ چیزیں اس لیے بول دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بیدار ہو جاؤ، اندر سے آنے والے وقت کے لیے کیا ہو جاؤ؟ الرٹ ہو جاؤ. کیونکہ جیسی بیج بو گے وہی پھل پاؤ گے. جو بیج بو گے اسی کا پھل پاؤ گے نا. آم کا بیج بوئیں گے تو کیا پاؤں گے؟ اگر میں بیج بویا سیب کا تو کیا کاٹوں گا؟ سیب ہی کاٹوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں ببول کا بیج بویا اور بولوں گا کہ آم دو تو چلے گا؟ ملے گا کیا؟ تو ہو رہا ہے ایسا ہی ہمارے یہاں. بیج بویا جا رہا ہے کانٹوں کا، اور ماں باپ کیا بول رہے ہیں؟ ارے یار بہت شرارتی ہے میرا بچہ، نالائق ہے.
بہت بدتمیز ہے بولے. بولے سنتا ہی نہیں ہے بولے. بولے دیکھو نا بابا، او بابا ذرا دیکھو نا، کچھ کرو نا اس کا. چالو ہو گئے ایکسپیکٹیشن کرنا چالو ہو گئے. بولے آم جھڑنا چاہیے اس کے منہ سے، اس کے جھاڑ میں سے کیا گرنا چاہیے؟ آم گرنا چاہیے. سالا یہ تو بولے کانٹے چبا رہے ہیں ہم لوگ. ارے تم نے بیج کانٹے کا بوئے تو آج تم جو ہے کانٹے کا پھل کاٹ رہے ہو. تم اگر آم کا بیج بوئے ہوتے جب وہ بیج کی شکل میں بانٹ کے اس کے اندر پشت میں تھا تو ایسی حرکت نہ کی ہوتے. اللہ کا شریعت کے شریعت مطلع کے پابند ہوتے، اگر شریعت کو ہی فالو کر لیے ہوتے تو کافی تھا بھائی. ولایت بازو میں رکھو، شریعت کو ہی فالو کر لیے ہوتے تو نیک بچہ پیدا ہوتا. کیونکہ میرے محمد کی شریعت ہے بھائی، ایسی تھوڑی ہے. اس میں پورا فارمولا ہے. کیا ہے؟ ارے فارمولا رکھا ہوا ہے بھائی. اس میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میرے محمد کی شریعت جو ہے فیل ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا ایسا. تم شریعت پہ نہیں چل رہے اس لیے فیل ہو رہے. شریعت سے ہٹے اس لیے رزلٹ ملا آپ کو. شریعت سے ہٹے نہیں ہوتے تو یہ رزلٹ ملتا ہی نہیں آپ کو. میرا چیلنج ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بس دوسرا کون ہے جس کے اوپر سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے؟ تو ایک تو پاگل ہے جن کے اوپر سے اٹھا لیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر وہ صحیح ہو جائے گا تو پھر سے قلم لگ جائے گا. لیکن بچہ ہے جب تک کیا ہے؟ قلم نہیں ہے. لیکن جس دن بچہ بڑا ہو جائے گا اس پر کیا ہو جائے گا؟ شریعت کا قلم لگ جائے گا. یہ بات کو سمجھنا میری بات. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دیوانے سے یہاں تک کہ اسے عقل آ جائے. یہاں تک کہ اسے، تو وہ کون دیوانے ہیں؟ وہ کون دیوانے ہیں جس کے تعلق سے سرکار فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ عاقل ہو جائے. تم غور کرو کیا بات فرما رہے ہیں، کیا بات بول رہے ہیں. دیکھو تم، ایک وقت تھا جب حضور غار ہرا میں چلے گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ غار ہرا میں چلے گئے تھے. تو اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ عالم اضطرابیت میں چلے گئے تھے. تو وہی کا آنا رک گیا تھا. کیا ہو گیا؟ وہی کا آنا. پہلی وہی نازل ہوئی، آپ کے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی، آپ کو بخار آ گیا، آپ ایک دم اس میں آ گئے، نڈھال ہو گئے. آپ جو ہے حضرت کیا نام ہے بھائی بولا کرو گا، حتیجۃ الکبریٰ کے جو ہے گھر میں تشریف لائے. آپ کا حال دیکھے کہ پسینے میں تر ہے، سردی کا موسم ہے اور آپ کو پسینہ بہہ رہا ہے، اور آپ جو ہے چادر منگاتے اور آپ کانپ رہے ہیں. پہلی وحی کا عالم یہ تھا کہ آپ کپ کپی میں تھے. آپ کے اوپر ایک دم کیفیت طاری ہو گئی. پھر جو ہے غار ہرا میں لوٹے تو وحی کا آنا رک گیا. کیا ہوگا؟ تو آپ ایک دم بے چین ہو گئے. کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا؟ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ اپنے وقت کے رسول اولو العزم نبی یہ سوچ رہے ہیں تو سوچو وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں مانتے. رسول کبھی اپنے آپ کو رسول نہیں سمجھتے، یہ یاد رکھنا. یہ یاد رکھنا. رسول اپنے آپ کو یہ نہیں بولتے کہ میں رسول ہوں. وہ کبھی اپنے آپ سے نہیں بولتے کہ میں رسول ہوں. اللہ بولتا ہے کہ یہ رسول کیا ہے. اللہ بولتا ہے اور بندے بولتے ہیں کہ یہ رسول. رسول کبھی خود نہیں بولتا ہے کہ میں رسول ہوں. کیا ہے؟ رسول کبھی نہیں بولا. تو تیسرا کون ہے؟ دیوانے. یہاں تک کہ عقل آ جائے. کیا آ جائے؟ عقل آ جائے. یعنی اگر ہوش میں آنے کے بعد بھی دیوانے اگر آ گئے، ان کے اوپر سے کیا ہے؟ قلم اڑ گیا ہے. کیونکہ وہ ایک الگ جو ہے عقل سلیم عطا ہو گیا. کیا عطا ہو گیا؟ عقل سلیم عطا ہو گیا. وہ دیوانوں کو کیا عطا ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے عقل سلیم عطا ہو گیا. اور جن کو عقل سلیم عطا ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان کے مرتبے الگ ہیں. کیا ہے؟ ان کے مرتبے ہیں جن کو عقل سلیم عطا ہو چکا ہے. ابھی آپ کو جو ہے نا شعور عطا ہوا. شعور والی عقل اور عقل سلیم میں فرق ہے. کیا ہے فرق؟ ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو جو ہے عقل سلیم عطا ہو چکا ہے. کیا عطا ہو چکا ہے؟ کیونکہ اصل عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کے رسول نے بڑا مرتبہ دے دیا کہ ان کے اوپر سے شریعت کا قلم اڑ گیا ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے رسول بول رہے. پہلے یہ چیز سمجھ لو. میں تو پتہ چلا ہم لوگ بول رہے ایسا. سورہ حشر آیت نمبر 2. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے 2 میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں اور اللہ سے بچا لیں گے.
مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا، اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ کہ بس عبرت حاصل کرو کن لوگوں سے؟ جنہوں نے ایسا کیا۔ ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو بول رہا ہے معلوم ہے؟ اے عبرت، اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ دیدہ بینا یعنی باطنی آنکھ رکھنے والوں۔ یہ دیدہ بینا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ باطنی آنکھ، جس کے تعلق سے میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسا اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں۔ میری آنکھیں سوتی میرا دل نہیں سوتا۔ یہ اس جو ہے چشم باطن کی بات ہوئی، دید بینا، جس کو قرآن میں عربی کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ قرآن میں عربی کے اندر لفظ آیا ہے چشم باطن، قلب سلیم، عقل سلیم۔ تو یہ وہ دیوانے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وہ مقام سے گزرنے کے بعد عقل سلیم عطا کر دیتا ہے۔ کیا عطا کر دیتا ہے؟ عقل سلیم عطا کر دیتا ہے، دیدہ بینا جو ہے عطا کر دیتا ہے، اور ان کے چشم باطن کو کھول دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ چشم باطن کو کھول دیتا ہے۔ اور جس کا چشم باطن کھل گیا ہے پھر اس کو غیب کے جو ہے سب نظارے ہونے لگتے ہیں۔ کیا نظارے ہونے لگتے ہیں؟ غیب کے نظارے۔ پھر اس کی نظر ظاہر پہ نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ پھر ظاہر پہ نہیں ہوتی۔ اب آئیے، فقہ و فتووں کی اپنی دنیا ہے اور عشق و وفا کا اپنا جہان ہے۔ فقی پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کو حرام اور ارتکاب حرام سے دور رکھے۔ ایک فقی اسلام پہ کیا واجب ہے؟ کہ وہ بتاتے ہوئے چلے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اس کے اوپر واجب ہے وہ کہ ابتدا میں ایک عام مسلمان اس سے آگے بڑھ کر حدود شریعت کو پامال کر دے، کیونکہ شروع میں ہو سکتا ہے بھائی وہ جو ہے شریعت کے خلاف کچھ کام کر لے، اس لیے فقیوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ ہاں، ورنہ پھر دائرہ کھینچو کہ دائرے سے باہر چلے گئے تھے، تو دائرہ کھینچنا ضروری ہے۔ فقہ کے یہاں یہ مسلم ہے کہ سجدہ عبادت شرک اور سجدہ تحیت ناجائز ہے۔ سجدہ عبادت شرک اور سجدہ تحیت ناجائز ہے۔ اب یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا نا کہ فقہ و فتووں کی اپنی دنیا ہے اور عشق و وفا کا اپنا جہان ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا نقطہ۔ اب دوسرا نقطہ سنو، فقی پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کو حرام اور حلال کا ارتکاب کرے، یعنی فرق بتاتا رہے اور حرام سے دور رکھے اور حلال کام کے نزدیک لے کر جائے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک فقی کا نام بولو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، سب سے بڑے فقی۔ پھر دوسرے فقی کا نام بولو، امام مالک رضی اللہ عنہ۔ تیسرے فقی کا نام امام شافعی۔ چوتھے فقی کا نام، اور فقی اعظم کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام جعفر فقی نہیں ہے کیا؟ تو بے شک فقی ہے، لیکن وہ امام بھی کیا ہے؟ وہ اماموں کے امام ہے۔ کون ہے؟ اماموں کے امام ہے۔ امام نہیں، اماموں کے امام ہیں۔ امام باقر کون ہے؟ اماموں کے امام ہیں۔ تو ان کے لیے فقی لگانا چھوٹی ڈگری ہے، کیا ہے؟ تو ہم ان کو خارج نہیں کر رہے، ہاں یہ سمجھنا رہتا ہے، ہم کو وہ ڈگری سے خارج نہیں کر رہے، ہم ان کو بڑی ڈگری سے پکاریں گے نا۔ اگر میں ایک ڈی سی پی کو پکاروں، ایک کمشنر ادھر آتا، وہ ڈی سی پی ہے تو کمشنر بولے، کمشنر چھوٹا ہوتا ہے، ڈی سی پی بڑا ہوتا ہے، ہاں تو پھر انسلٹ نہیں ہے گی اس کی؟ سمجھ رہی بات؟ بہت ساری چیزیں ہیں، ایک بات میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ایک بات میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوتی ہے، تو وہ نظر چاہیے رہتی دیکھنے کی۔ کیا چاہیے رہتی؟ وہ نظر چاہیے رہتی ہے، وہ پیر عطا کر دیتا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے؟ اتنی باریکی جو ہے پیر عطا کرتا ہے، باریکی سے دیکھنا ایک ایک بات سمجھنا پڑے گا بھائی۔ فقہ کے یہاں یہ مسلم ہے، یعنی سچ ہے کہ سجدہ عبادت شرک ہے۔ کیا ہے؟ سجدہ عبادت شرک ہے اور سجدہ تحیت ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ تو بات تو صحیح بول رہے ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ تو سمجھنا پڑے گا نا بھائی، ہر کسی کو تم اسی کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر دو گے تو چلے گا کیا؟ ہاں تو پھر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، فقہ کے یہاں یہ مسلم ہے کہ سجدہ عبادت شرک ہے اور سجدہ تحیت یعنی تعظیم، سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ تحیت یعنی تعظیمی، سجدہ تعظیمی، تحیت یعنی سجدہ تعظیمی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تین لوگ
ارے بھائی 3 لوگ ہیں کہ نہیں؟ ہاں لیکن اب آئیے عاشقوں کی واردات دیکھیے. اب آئیے، یہ تو ان کی بات ہو گئی جن کے پیر جو ہے بار بار گرتے رہتے ہیں، لڑکتے رہتے ہیں، کبھی نالی میں کبھی گٹر میں. ہاں، جن کے پیر کبھی نالی میں گرتے پھر لڑکتے پھر پاک ہوتے جا کے، ہاں پھر گر جاتے ہیں گٹر میں، پھر جو ہے پاک ہوتے جا کے. میری بات سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. ہاں اب آئیے عاشقوں کی واردات دیکھتے ہیں جن کا ایک قدم کہاں ہوتا ہے؟ ہاں میں خانے میں. کدھر ہوتا ہے؟ میں خانے میں. پھر ان کا دوسرا قدم خدا کا گھر ہوتا ہے. ہاں جن کا ایک قدم کہاں پڑتا ہے، کہاں لڑکتا ہے؟ میں خانے میں. اور دوسرا قدم کہاں ہوتا ہے؟ خدا کے گھر میں ہوتا ہے. ہاں تو پھر عاشقوں کی واردات دیکھیے کہ وہ محبت الفت، عشق واردات، کیف و مستی، جذب و شوق اور اضطراب و بے خودی کے عالم میں زبان حال سے کس طرح گویا کرتے ہیں. تو آئیے حضرت مانوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی کتاب پڑھ کے اعلیٰ حضرت ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جن کی کتاب پڑھ کے اعلیٰ حضرت ہو گئے. کون ہے یہ؟ حضرت مانوری رحمۃ اللہ تعالیٰ. کون ہے بھائی یہ؟ ہاں تو ہاں تو آئیے ہاں ان کی بات سنتے ہیں. 1000 سجدے کریں گے ان کی ذات کو کم ہے. 1000 سجدے کریں گے ارے ان کی ذات کو کم ہے. ہمیں تو باندھ دیا ان کی ہی شریعت میں. نہیں سمجھے؟ ہمیں تو باندھ دیا ان کی ہی شریعت میں. 1000 سجدے کریں گے ان کی ذات کو کم ہے. ہاں اسی بات کو جو ہے میرے پیر آگے لکھتے ہیں ایک مقام میں. ہاں اگر میرے سر پہ شرع کی تلوار نہ ہوتی تو کہتے ہو میں تیرا خدا ہوں. میرے سر پہ اگر شرع کی تلوار نہ ہوتی تو پیر عادل لکھتے ہیں کہ کہتا میں تیرا خدا ہوں. کیا لکھتے ہیں ایک مقام پر؟ تو وہ عالم بے خودی ہے. وہ کون سا مقام ہے جہاں سے لکھ رہے؟ پہلے سمجھنا پڑے گا وہ کون سا مقام ہے جہاں سے اتنی بڑی بات لکھ رہے. تو وہ بات کو سمجھنا ہے نا، تو اس عالم میں جانا ہوگا تب سمجھ آئے گا. اب تم ناسوت میں بیٹھے ہو گٹر میں اور تم جو ہے اس کو سمجھنے جا رہے ہو تو تم کو تو کچرا ہی نظر آئے گا. باسی آئے گی نا. تمہارا پیر کیچڑ میں ہے تو تم کو تو باسی آئے گی نا. دیکھ کر کیا آئے گی ان کو؟ باس آئے گی کہ خوشبو آئے گی؟ باس آئے گی. اور جن کے پیر معطر ہے، ہاں جن کا پیر معطر ہے خانقاہوں سے، کس سے؟ تو ان کو کسی کو بھی دیکھیں گے تو خوشبو آئے گی، بھلے سے وہاں بدبو کیوں نہ ہو. ہاں ان کے پیر، ان کے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے نا بھائی، ان کے اندر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے نا، تو پھر کیسے بدبو آ سکتی ہے باہر سے؟ اور جن کے اندر ہی غلاظت بھری ہوئی ہے تو وہ کتنا بھی باہر سے عطر لگا دو اندر سے تو بدبو ہی آئے گی. بس سمجھو مسئلے کو سمجھو. میں کھل کے بول رہا ہوں، یہاں لکھا نہیں ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں نہیں لکھ سکتے قلم میں، مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. یہ جو بات آپ سمجھ رہے ہو نا، یہ بہت مخصوص ہے، خاص لوگوں کی باتیں ہیں. کس کی باتیں ہیں؟ یہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں. یہ خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے اللہ. کیا ہے؟ کیونکہ ہر کوئی سمجھنا ہے اس کے قاصر ہے. آئیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی خود کیا لکھتے ہیں. ہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی خود کیا لکھتے ہیں سجدے تعظیمی کے اوپر. نہ ہو آقا کو سجدہ، نہ ہو آقا کو سجدہ، آدم و یوسف کو سجدہ ہو. نہ ہو آقا کو سجدہ، آدم و یوسف کو سجدہ ہو. ارے بھائی آدم و یوسف، آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا نا، فرشتوں نے کیے تھے نا. اور یوسف علیہ السلام کو کس نے سجدہ کیا تھا؟ ان کے بھائیوں نے. ہاں نہیں معلوم، پڑھے نہیں قرآن، اس لیے بولو پڑھا کرو ذرا. 11 بھائی تھے نا آپ کے، کتنے تھے؟ 11 بھائی تھے. تو 11 بھائیوں کو میں سے 10، ایک بھائی تو خود یوسف علیہ السلام تھے. تو 10 بھائیوں نے کیا کیے؟ سجدہ کیے تھے نا آپ کو اللہ کے حکم سے. وہ سجدہ تعظیمی تھا. کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. تو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے؟ نہ ہو آقا کو سجدہ، نہ ہو آقا یعنی اللہ کی طرف اشارہ کر رہے. سمجھو بات کیا لکھ رہے. نہ ہو آقا کو سجدہ، نہ ہو آقا کو سجدہ یعنی اللہ کو. آدم و یوسف کو سجدہ ہو، آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر صدے ذرائع، ہاں مگر صدے ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا.
صدے ذرائع باب یعنی شان و شوکت ہے، مگر صدے ذرائع داب ہے، داب یعنی شان و شوکت ہے اپنی شریعت کی. ہاں اپنی شریعت کا شان و شوکت ہے، یعنی اپنی شریعت کا، یعنی رسول کی شریعت کا، جس کے اندر کیا ہے کہ سجدہ تعظیمی کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ تعظیمی. جو صحابہ کرام کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ جو صحابہ کرام کر رہے تھے، اور وہ کیا سمجھ کر سجدہ کر رہے تھے؟ وہ سجدہ تعظیمی سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہے تھے. تم کتنا کور کرو گے صحابی کو، کتنا کور کرو گے؟ وہ تو حقیقت کو سمجھ کے سجدہ کر رہے تھے. کیونکہ اللہ خود کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے اللہ کہ اے محبوب فرما دیجئے جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے وہ مجھ سے بیعت کرتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں تمہارے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ ہے. تو صحابہ کرام رسول کا ہاتھ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا سمجھ رہے تھے جب بیعت کیے تھے؟ ہاں تو پھر تو سجدہ کس کو ہو رہا تھا؟ ہاں سجدہ تعظیمی تھا، لیکن ہو کس لیے رہا تھا؟ ہاں نیت کیا تھی؟ کر رہے تھے تعظیم، لیکن اندر کیا چل رہا تھا وہ سمجھنا پڑے گا. ہاں مفتی اعظم ہند کیا لکھتے ہیں آپ کے سجادے؟ سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی، سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا. اے شوق فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. ہاں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. تو سجدہ کیا خالی سر کو جھکانے کا نام ہے؟ ارے آنکھوں سے بھی سجدہ ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے بھی سجدہ ہوتا ہے. لکھے نا عزیز میاں نے، جب جھک گئی تو کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی. اور اڑ گئی تو لکھے نا آفری آفری، کلام ہے نا آفری آفری، پڑھے نا. ہاں تو پھر سنو ذرا، آفری آفری، جھک گئی تو قضا ہو گئی، اڑ گئی تو پھر وہ ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی. تو وہ جو نگاہوں کی بات کر رہے وہ سجدے کی بات کر رہے. پورا جو کلام اترا ہے وہ سجدے کے اوپر ہے. کیا ہے؟ تو کیا خالی بس سر کو جھکانے کا نام سجدہ ہے کیا؟ تو اگر سر کو جھکانے کا نام سجدہ ہے تو یزید بھی تو سجدہ کر رہا تھا. میدان کربلا میں یزید کا جو وہ تھا لگا ہوا تھا کیا خیمہ، تو وہاں کیا ہو رہی تھی؟ نماز ہو رہی تھی. اور نماز میں کیا ہو رہا تھا؟ سجدہ ہو رہا تھا. تو پھر فرق کیسے کرو گے کہ اس کا سجدہ کیا ہے اور یہاں سجدہ کون سا؟ یہاں تو نگاہوں سے ہو رہے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عشق کی بات ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف. روزہ یعنی سمجھ رہے نا، حضور کی طرف اشارہ ہے. اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. ہوش میں جو نہ ہو، ارے وہ کیا نہ کرے، کیا نہ کرے، روزے کا طواف کرے، روزے کا طواف کرے اور سجدہ کرے. تو اعلیٰ حضرت لکھ رہے بھائی، تو پھر خود لکھ رہے ہو. اور ان کے چیلے چپاٹے بول آئے نیا فتویٰ لے کے. چیلے چپاٹے کیا فتویٰ لے کر آ رہے؟ اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے؟ تم پڑھو تو. ارے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، جا کے ویریفائی کر لو بھائی. پھر ایک جگہ لکھتے ہیں بے خودی میں سجدہ درے یار طواف، بے خودی میں سجدہ درے یار طواف، سجدہ درے یار یعنی اپنے پیر کی بارگاہ میں. ارے جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا؟ جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا؟ تو پھر مفتی اعظم ہند فاضل بریلوی، سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی، سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نزدی سر دیتا ہوں نذرانہ. تو یہاں تو یہ جھکنے کا مطلب کیا ہے پیر کے قدم میں؟ ارے ہم نے اپنا سر رکھ دی ہے اپنے پیر کے قدم میں. اب لے کے اٹھیں گے تو اس سر کے اندر ان کی سمجھ لے کے اٹھیں گے. کیا لے کے اٹھیں گے؟ ان کی سمجھ لے کے اٹھیں گے، ان کی نظر لے کے اٹھیں گے. کیا لے کے اٹھیں گے؟ ان کی نظر لے کے اٹھیں گے، ان کی سمجھ لے کے اٹھیں گے. اسی لیے تو سجدہ ہے نا، جھکانے کے لیے بھی ہے، خاکساری لانے کے لیے بھی ہے، اور کیا ہے ان کی سمجھ لے کے اٹھنے کے لیے بھی ہے سجدہ. تو اس کے پیچھے نیت ہے نا بھائی، کچھ تو ارادہ کر رہے نا ہم لوگ کہ عبادت کے لیے جھک رہے ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق والوں کا مذہب سب مذہبوں سے جدا ہے.
عشق والوں کا مذہب سب مذہبوں سے جدا ہے، عاشقوں کا مذہب صرف اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ایک جگہ حضرت علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت کھانا بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ، بت کھانا بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ، ہے عاشقی میں رسم سب سے الگ بیٹھنا۔ حضرت مجدد الف ثانی، مجدد الف ثانی کیا مطلب؟ مجدد الف ثانی یعنی یہ وہ مجدد ہے۔ تو پہلے مجدد کی تعریف کیا ہے؟ مجدد اس کو کہتے ہیں جو 100 سال میں ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مجدد وہ ہوتا ہے جو 100 سال میں ایک بار، ہر 100 سال میں ایک بار ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ آج تو لائن لگی ہے، وہ چھوڑ دو۔ اصل مجدد کی تعریف یہ بتائی گئی ہے، بڑے بڑے علماء کرام نے بتایا 100 سال میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ 1000 سال میں ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ الف ثانی یعنی 1000 سال میں ایک بار۔ کیا ہے الف ثانی؟ 1000 سال، الف یعنی 1000۔ کیا؟ تو یہ مجدد ثانی ہے۔ کیا لکھتے ہیں اب سنو، ان کی کتاب رکھی دیکھو، یہ دکھ رہا ہے 3 جلد میں اوپر ہے، مکتوبات 2 صدی۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اسلام کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ وہ کارنامہ آج تک کسی نے انجام نہیں دیا۔ وہ کارنامہ کیا ہے معلوم ہے؟ جو شریعت والے ہیں نا اور جو طریقت والے ہیں، دونوں کو ملانے کا کام کیا۔ کیا کیے؟ ملانے کا کام کیے۔ صوفیوں کی باتوں کو ان تک سمجھائے اور ان کی باتوں کو صوفیوں سے سمجھائے اور دونوں کو ملائے ہیں۔ کیا کیے؟ یہ وہ شخصیت ہے مجدد الف ثانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، ان کا لقب ہے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ سجدے تعظیمی کے جواز کے قائل نہیں ہیں، مگر سجدہ تعظیمی اختلافی مسئلہ ہے۔ اس کے قائل ہیں، اختلافی مسئلہ ہے۔ شروع میں ہی بتایا نا، حضور مجدد الف ثانی اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں کہ بعض فقہاء نے اگرچہ سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا ہے، فقہاء کی ایک جماعت نے اس صورت کو جائز رکھا ہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قوالی بالمضامین، مضامین یعنی انسٹرومنٹ کے ساتھ قوالی ہمارے نزدیک ضرور حرام و ناجائز گناہ ہے، انسٹرومنٹ کے ساتھ۔ اور سجدہ تعظیمی بھی ایسا ہی ہے۔ کیا ہے؟ پھر یہ جو پیچھے لکھے یہ کیا ہے؟ پھر یہ جو شعر لکھے پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ جو لکھ رہے یہ کیا ہے؟ سمجھنا پڑے گا۔ کیا سمجھنا پڑے گا؟ وہ سمجھ کے لکھ رہے ہیں فتوے کو، لیکن جو چلر لوگ ہیں نا وہ نہیں سمجھ رہے، وہ تم کو ہے نا خالی چپکا دے رہے۔ کیا کر رہے؟ خالی چپکا دے رہے کہ تو ایسا لکھا ہے، اور تم لوگ جو ہے نا چوتیا بن کے آ جائیں، ان کو بیوقوف بنا رہے، تم بیوقوف بن کے آ رہے کیونکہ تم نے پڑھے نہیں ہے۔ اگر پڑھے ہوتے تو تم وہیں جواب دیتے تھے، یہ شعر سنا دیتے تھے۔ ہاں بک کھول کے پیج نمبر 68 میرے سرکار کی کتاب نصاب تصوف کھول کے بتا دیتے کہ یہ شعر ان کا ہے یا نہیں ہے۔ ہاں اٹھاؤ کتاب، نہ تو میرے پاس اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے اس میں سے نکالتا ہوں، نہ تو پھر سمجھ میں آ رہی بات۔ ان دونوں مسئلوں میں بعض صاحبوں نے اختلاف کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے ان دو مسئلوں میں، ایک قوالی بالمضامین سننا اور ایک سجدہ تعظیم۔ یہ دونوں مسئلے کیا؟ بالمضامین مطلب انسٹرومنٹ، ہاں بینجو وینجو ڈھول تاشا وہ سب۔ ان دونوں مسئلوں میں بعض صاحبوں نے اختلاف کیا ہے، اگرچہ وہ لائق التفات نہیں، مگر اس نے ان مبتلاؤں کو حکم فسق سے بچا لیا ہے جو ان مخالفین کے قول پر اعتماد کرتے اور جائز سمجھ کر منتخب ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسی دراز اپنے پیر مرشد کی خدمت میں حاضری کے آداب میں فرماتے ہیں کہ جب پیر مرید کی خدمت میں حاضر ہو اس کے جمال با کمال پر نظر رکھنا، عاشق کی طرح منہ تکتا رہے۔ مرید کو وہ دے رہے ہیں، درس دے رہے، کون؟ بندہ نواز، کہ جب وہ خانقاہ میں داخل ہو تو اپنے پیر کے منہ کو تکتا رہے یا اپنے پیروں پر نگاہ رکھے، کھڑا رہے، اگر بیٹھے تو سینے پر نظر رکھے، پیر کے سامنے دوڑ کر نہ چلے نہ بہت آہستہ چلے، اگر کوئی چیز لایا ہے سامنے رکھ دے، اگر قرآن شریف یا کوئی دعا یا بزرگوں کا تبرک لایا ہے نہایت ادب کے ساتھ پیش کرے، جب شیخ کے سامنے حاضر ہو سر زمین پر رکھے، مگر اس طرح کی سجدہ نہ ہو،
یعنی پیشانی زمین کو نہ لگے بلکہ امامہ کا پیچھا زمین پر لگ جائے. کیا لگ جائے؟ امامہ کا یعنی ہڈی نہیں ٹکنا چاہیے. ہڈی ٹکے گی تو سجدہ ہو جائے گا, یہ ٹکے گا تو سجدہ نہیں ہوگا. دیکھو کس طرح سے مسئلے کو حل کر رہے ہیں. ٹک جائے. حضرت خواجہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ آپ کے پیر و مرشد نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اسی طرح کیا جاتا تھا. یہ اپنے وقت کے کتب اور غوث لوگ ہیں. کون ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جن کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. یہ اپنے وقت کے کتب لوگ ہیں. کتب غوث سمجھتے کس کو بولتے ہیں؟ اپنے ولایت کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں. تو یہ ولایت میں وہ درجہ رکھنے والے کتب ہے. اپنے وقت کے کتب ہے. غوث ہے. کون ہے؟ غوث ہے. کون؟ بندہ نواز. کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بھائی. یہ تم کو علم نہیں ہے ابھی کہ وہ کون ہے. تم پڑھو پہلے ان کے بارے میں تو سمجھ میں آئے گا کہ کون ہے. یعنی ان کی باتیں کتنی اوتھینٹک ہو جاتی ہیں. اب آئیے فتوی عزیزی. اب یہ فتوی عزیزی لکھنے والے کون ہیں؟ تو حضرت عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ عبدالعزیز دہلوی کون ہے؟ ہم